بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے قصہ تعمیر بیت المقدس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا۔ تخت سلیمانی القدس کی فضاؤں میں شہر القدس کے ایک پر نور سہانی صبح کا ذکر ہے۔ افق دامن سے جھانکتی آفتاب کی روپہلی کرنوں نے نئے نویلے شہر کی پاکیزہ حسن کو دوبالا کیا ہوا ہے۔ لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جکڑے شیاطین اور خود سر جنات تن دہی سے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ قریب ہی ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا لیے ایک فرشتہ ان کی نگرانی پر مامور ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک نگیلوں آسمان کی شفاعت فضاؤں سے چہچہاتے رنگ برنگے خوبصورت پرندوں کے جھرمٹ میں حفاظت پر مامور جنات کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رنگ و نور سے مزین شاہانہ انداز میں تخت سلیمانی جلوہ گر ہوا۔ پیغمبرانہ مصروفیات کی سبب اس مرتبہ وقفہ ذات طویل ہو گیا۔ شیاطین و جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے درمیان دیکھا تو ان کے کام میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ تعمیر و تجدید کا بنیادی کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جبکہ آرائش و زیبائش کا کام جاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے کلمات ادا کیے اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کر دعائیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ اول، میں جو فیصلہ کروں تو وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوم، مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سوم، جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، مجھے امید ہے کہ تیسری بھی عطا کی گئی ہوگی۔ اسماعیل صدی مفسر قرآن و حدیث کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلیمان نے 12,000 گائے بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے دعوت عام کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو تو میں اس کے لیے تجھ سے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو گناہ گار توبہ کرنے کے لیے اس مسجد میں آئے اس کی توبہ قبول فرما، گناہ معاف فرما دے۔ دوسری یہ کہ جو شخص کسی خوف و خطرے سے بچنے کے لیے مسجد میں آئے تو اسے امن دے کر خطرات سے نجات دلا دے۔ تیسری یہ کہ جو بیمار شخص اس مسجد میں داخل ہو تو اسے شفا عطا فرما۔ چوتھی یہ ہے کہ جو فقیر اس میں داخل ہو اسے غنی کر دے۔ اور 5ویں یہ ہے کہ تو اپنی نظر عنایت و رحمت اس پر رکھ، بجز اس شخص کی جو کسی ظلم یا کسی کفر کے نام میں مشغول ہو۔ اور 2 ہجری مطابق 624 عیسوی تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جس کے نام پر یہودیوں کی عالمی تنظیم تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ 961 قبل مسیح میں حضرت سلیمان نے مسجد اور شہر کی تعمیر و تجدید کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں ملک بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسے خوبصورت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے گیا۔ 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس سائرس اعظم نے بابل فتح کیا اور یہودیوں کو بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی۔
بیت المقدس کے شہر اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر و مرمت کی۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائس کے ہاتھوں ایک بار پھر یروشلم اور ہیکل سلیمانی تباہ ہوئے۔ 17 ہجری بھی مطابق 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں رومیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اموی خلیفہ عبد الملک کے زور میں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپ کے مسیحیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 17,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 بمطابق 538 ہجری تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑی، یہاں تک کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد یہاں 761 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ دسمبر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہود و نصاری کے گٹھ جوڑ سے ایک سازش کے تحت علاقے کو فلسطین، عرب اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے پہلی صہیونی ریاست اسرائیل کی قیام کا اعلان کر دیا۔ 15 مئی 1948 کو پہلی عرب اور اسرائیل جنگ چھڑی، جس میں اسرائیل اور امریکہ اور یورپی ممالک کی مدد سے عربوں کو ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں 75,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 5 جون 1967 کو عرب ممالک اور اسرائیل کی تیسری جنگ کا آغاز ہوا کہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی میں جنرل ٹائس کے ہاتھوں تباہی کے بعد ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ محفوظ ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے بیت المقدس کو دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ حضرت سلیمان کی موت کا وقت قریب آنے پر صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بیت المقدس میں کئی ماہ تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ وہ اپنا کھانا وغیرہ بھی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے آثار اس طرح شروع کہ صبح جب اٹھے تو بیت المقدس میں کوئی پودا لگا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، وہ بتا دیتا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں تو صرف درخت ہے یا کسی دوا کے لیے اگایا گیا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ فلاں دوا کے لیے ہوں، تو آپ نے اس دوا استعمال کروا لیتے ہیں۔ اس مرتبہ آپ نے ایک نیا پودا لگا ہوا دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ عرض کیا کہ خروبہ یعنی کہ خرابی و ویرانی، میرے اگنے سے اب اس گھر میں ویرانی ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کس گھر کی؟ عرض کیا بیت المقدس کی خرابی و ویرانی کے لیے میں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ پاک اس بیت المقدس کو ویران فرما دے، لہٰذا اب میری موت کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے، اور تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام پودے کو اکھاڑ کر اپنے ایک باغ میں لگا دیتے ہیں۔ پھر محراب میں داخل ہوئے اور آپ نے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ شیاطین جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ قصاص الانبیاء ابن کثیر صفحہ 572۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت سلیمان کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، ترجمہ: پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر اجل کا حکم صادر فرما دیا، ان جنات کو ان کی وفات پر کسی نے آگاہی نہ دی سوائے زمین کے دیمک کے، جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ حضرت سلیمان کی زندگی ہی بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان کا سکھایا ہوا علم سحر، اور نعوذ باللہ حضرت سلیمان جادو کی ہی وجہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے۔ حضرت خمیسہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے ملک الموت سے کہا کہ جب تیرا ارادہ میری روح قبض کرنے کا ہو تو مجھے اس کے متعلق پہلے سے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا،
میں آپ کو اس سے آگاہ کر سکوں، کیونکہ جب موت کا دن آ جاتا ہے تو مجھے کتاب دی جاتی ہے جس میں مرنے والوں کا نام درج ہوتا ہے۔ دراصل ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اسے حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن زید سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس چند گھڑیاں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر فوری طور پر جنات کو بلوایا اور اپنے گرد شفاف شیشے کی ایسی عمارت بنوائی کہ کوئی دروازہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی اندر آ سکتا تھا۔ پھر آپ نے اپنے عصا سے ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وقت مقرر پر ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کر لی۔ شیاطین آپ کو دیکھتے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں اور کام پر لگے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گھن لگانے والے کیڑے کو بھیجا جو لاٹھی کو کھاتا رہا حتیٰ کہ اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور وہ گر گئے۔ ایک شیطان ہمت کر کے کسی طرح اندر داخل ہوا اور آپ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً باہر نکلا اور سب کو خبر دے دی کہ حضرت سلیمان تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ لاٹھی کو زمین کا کیڑا یعنی کہ لیکن اب یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وفات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے زمینی کیڑے دیمک کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا جو دن رات اسے کچھ حصے کھاتا رہا، اور اس حساب سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام 1 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ کی بادشاہت 40 سال تک رہی۔ آپ کی عمر 53 سال تھی جب آپ کا انتقال ہوا۔ اس سبق آموز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت سے کوئی بھی محفوظ نہیں، ہوا وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو یا کوئی نہایت اہم ضروری کام سر انجام دے رہا ہو۔ وقت معینہ پر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کسی کی وفات سے نہیں رکتے، اسے جس سے کام لینا ہو، جس طرح کا کام لینا ہو وہ لیتا ہے، اور تمام اسباب و آلات بھی اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اللہ کی مرضی و منشا کے بغیر کوئی کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تمام بناوٹی روحانی عامل اور جھوٹے ماہرین جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے قابو میں ایسے جنات و شیاطین ہیں جو غیب کا علم جانتے ہیں اور معصوم سادہ لو انسانوں کو آنے والے خوفناک حالات بتا کر اپنے دام قریب میں پھنساتے ہیں، جان لیں کہ یہ بہت جلد دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔